إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، یہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام ہے، جس کی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے بھی کیلنڈر ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارا اور آپ کا جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ یہی محرم سفر والے جو مہینے ہیں یہی کیلنڈر ہے۔ اور یہ جو ہمارے مہینے ہیں یہ کب بنے؟ اللہ نے وہ قرآن کے اندر بیان کر دیا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، تبھی سے اللہ نے 12 مہینوں کو بھی بنا دیا ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جو ایک مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے اندر ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس کی آج 8 تاریخ بھی ہو چکی ہے۔ اس کو اس لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے کہ اس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو تعظیم ہے وہ آج سے نہیں بلکہ زمانے اسلام سے پہلے سے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ اگر جنگ ہوتی تھی تو جیسے ہی یہ مہینہ داخل ہوتا جنگ کی روک دی جاتی تھی، بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس کی حرمت، ان 4 مہینوں کی حرمت ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید اضافہ ہو گیا، اس کی فضیلت کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ اسی ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے یہ محرم الحرام، تو جس کی نسبت، جس چیز کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ قابل احترام ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی قدر نہیں، اگر راستے میں وہ لکڑی پڑی ہوتی ہے لوگ اس کے اوپر سے قدم رکھ کر نکل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جس دن سے وہ لکڑی، جس دن سے اس لکڑی کو اس قرآن کریم کا رحل بنا دیا جاتا ہے، اسی دن سے وہ لکڑی کی قابل احترام ہو جاتی ہے۔ ایک کپڑا، ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی وقعت نہیں، لیکن جس دن سے اس کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے، جس دن سے اس کپڑے کو قرآن کا رحل بنا دیا، قرآن کا جزدان بنا دیا جاتا ہے، اسی دن سے وہ کپڑا بھی قابل احترام بن جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں بہت عظیم نسبتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے اس ماہ محرم کی نسبت اپنی طرف کی، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، چونکہ اس کو محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی قابل احترام مہینہ، بڑی عزت والا مہینہ، بڑی فوقیت والا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم اس سے پہلے گناہوں کے اندر ملوث تھے، اس مہینے سے پہلے اگر ہم خرافات کے اندر لگے رہتے تھے، تو یہ مہینہ آتا ہے ہمیں ان خرافات سے بچانے کے لیے، یہ مہینہ آتا ہے ہمیں نمازی بنانے کے لیے، یہ مہینہ آتا ہے ہمیں اللہ سے، اللہ کی جو رابطہ، اللہ سے جو ضابطہ ہوتا ہے جو کمزور پڑ جاتا ہے، اس
رابطے اور اس ضابطے کو مضبوط کرنے کے لیے محرم کا مہینہ آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس مہینے کی ہم قدردانی کر لیں۔ جیسے ہمارے دیگر مہینے گزر جاتے ہیں ایسے ہی اس مہینے کو ہم گزرنے نہ دیں، بلکہ ہمارا جو تعلق قرآن کریم سے کمزور ہو چکا، ہمارا تعلق نمازوں سے ختم ہو گیا، مسجدوں سے ختم ہو گیا، تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مہینہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ جیسے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کوئی برا کام اس مہینے کے اندر نہیں کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، تو ہم سب کے لیے بھی لازم ہے کہ اس ماہ محرم کی بھی ہم قدردانی کریں۔ پورا مہینہ قابل احترام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ مسلم شریف کی روایت ہے رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے افضل ترین روزے ہیں وہ اسی ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء ان یحتسبوا ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورے کا دن جو روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا ایک کفارہ ہو جائے گا، یعنی جو گناہ اس سے ہو جایا کرتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی یہ فضیلتیں آتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس سے اس ٹائم کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے، تو دونوں کے درمیان جو آپ سے گناہ ہوئے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ جتنی فضیلتیں ہیں یہ تمام کی تمام گناہ صغیرہ کے بارے میں ہے، لیکن اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ گناہ کبیرہ کے لیے اللہ سے توبہ کرنا ہی پڑے گا، اللہ معاف کر دے گا، معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہلکی پھلکی عبادتوں سے بھی ہمارے ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، بعض وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، یعنی بندوں سے ہے۔ آپ نے کسی کے دل کو دکھایا ہے، آپ نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو خوب یاد رکھنا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، جیسے جو اللہ کا عبادات کا تعلق ہوتا ہے، ان میں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر سکتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے، لیکن جن کا تعلق حقوق العباد سے یعنی بندوں سے ہے وہ اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو محترم مہینہ آ چکا ہے ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خرافات تھی، نمازوں سے ہم دور تھے، قرآن سے ہم دور تھے، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو یہ مہینہ آتا ہے ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے، قرآن کریم سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، ہاں اللہ کے احکام جو ہم سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ان احکامات کی پاسداری کرنے کے لیے اللہ محرم کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، اس میں روزے رکھنے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من وسع علی عیالہ فی النفقۃ، کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو شخص بھی یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے میں کشادگی کرے گا، وسعت کرے گا، یعنی اچھا کھانا کھلائے گا ان لوگوں کے، اللہ پورا سال ان کو بہترین کھانا کھلائے گا۔ بس محرم الحرام کے مہینے کے اندر یہ 2 کام تو حدیث سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام خرافات کے اندر شمار ہوں گے، سارے کے سارے کام خرافات کی فہرست میں جائیں گے۔ بس 2 کام اس مہینے کے اندر ثابت ہوتے ہیں،
نمبر 1 روزے رکھنا، اور نمبر 2 کیا ہے اپنے گھر والوں پر 10 محرم کے دن وسعت کرنا، اچھا کھانا کھلانا۔ 2 کاموں کے علاوہ کوئی تیسرا کام اس مہینے کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم حدیث کی روشنی میں ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ یہ جو آج 8 محرم ہو گئی، 8 محرم ہے، پھر کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے، یعنی اتوار کو 10 محرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں دیکھا کہ وہاں پہ جو یہودی لوگ ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ شکر کا دن ہے، یہ خوشخبری کا دن ہے، یعنی اس دن ہم کو نجات مل گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی تھی، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم روزے رکھتے ہو تو میں تم سے زیادہ موسیٰ کے لیے حقدار ہوں، موسیٰ ہمارے زیادہ قریبی تھے، اس لیے میں روزہ رکھوں گا۔ بلکہ تمام صحابہ کرام کو بھی حکم دے دیا۔ اب صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک بات آ گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہ کیا یہودیوں سے مطابقت نہیں ہے؟ آپ تو ہر کام کے اندر یہ حکم دیتے ہیں یہودیوں کی مخالفت کریں، لیکن اس چیز کے اندر تو یہودیوں کی مطابقت پائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ایسا ہی ہم بھی اگر روزہ رکھیں گے تو یہ ان کی مخالفت نہیں بلکہ ان کی مطابقت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی شمار کر لوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے سے، اس جملے سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ صرف 10 محرم کا، صرف ایک یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے اس 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ ملا لیا جائے یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لیا جائے۔ یہ 2 روزے رکھیں ایک ساتھ، ایک روزہ نہ رکھیں۔ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، یہودیوں کی مطابقت سے بچنے کے لیے اب ذرا یہاں پہ ہم کو آپ کو یہ سبق دیا گیا کہ جو عبادت ہے، عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کا حکم دے رہے ہیں، تو ہم دوسرے اور دنیاوی کاموں کے اندر ہم کس قدر ان کی مخالفت کریں۔ ہم ذرا غور کریں کہ آج ہمارے سارے کام غیروں کے طریقے کے مطابق ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے اسی کے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر بھی ان کی مخالفت کا حکم دے رہے ہیں، تو دنیا کی معاملات کے اندر کہاں تک ہم کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہم اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں خوب اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، خوب اللہ سے مانگے۔ یاد رکھیے جیسے ہم مسجد کے باہر اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کو ثواب ملتا ہے پڑھنے کا، لیکن وہ ہم جب مسجد کے اندر کوئی عبادت کرتے ہیں چونکہ جگہ کی بدلنے کی وجہ سے ثواب کے اندر بھی اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک آدمی جو روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک آدمی مسجد کے اندر گناہ یعنی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے گناہوں کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جگہ کی بدلنے کی وجہ سے گناہوں کا اور اسی طریقے سے ثواب کے اندر درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، دیگر مہینوں کے اندر ہم عبادت کریں گے، دیگر مہینوں کے اندر ہم روزے رکھیں گے، ثواب ملے گا، لیکن جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب ہے وہ دوسرے مہینوں کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب نہیں مل پائے گا اتنا۔ اس لیے قابل احترام مہینہ ہے، اور جو اس مہینے کے اندر سب سے عظیم الشان یعنی جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس مہینے کو یاد رکھتے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت آپ کی اور آپ کے ساتھ تقریباً 72 افراد کی شہادت ہوئی تھی۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں اجازت دے رہا، بس مختصراً میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ واقعہ کربلا ہے کیا۔ ہم سنتے تو رہتے ہیں واقعہ کربلا ہوا تھا، یا حسین کا نعرہ تو لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں اشارہ تک
یاد رکھیے یہ جو کربلا بولتے ہیں، کربن الگ لفظ ہے، بلاؤن الگ لفظ ہے، یہ دو جملے مل کر ایک جملہ ہو گیا، اس کو بول دیا گیا کربلا۔ کربن کے مطلب مصیبت، پریشانی، تکلیف، بلاؤن کا مطلب بھی مصیبت، پریشانی، کربلا دونوں کو ایک میں ملا دیا۔ اب پتہ یہ چلا، معنی یہ ہوا کہ مصیبت اور تکلیف کی جگہ، چونکہ اس جگہ حضرت حسین اور آپ کے جو اہل بیت تھے، آپ کے گھر والے تھے، ان کو کس قدر تکلیفیں دی گئی، حتیٰ کہ 7 محرم الحرام سے ان کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، بھوکے پیاسے کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو بڑا دردناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، ورنہ تو اس سے پہلے اس جگہ کا نام کربلا نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تھا طف، مقام طف تھا، جس جگہ یہ قافلہ ان کا جاتا ہے۔ کوفہ سے تقریباً 100 کلومیٹر فاصلے پر ہیں، یعنی مدینہ المنورہ سے جب یہ رخصت ہوتے ہیں یہاں سے، ابھی جب پتہ چلا کہ امیر معاویہ کی خلافت کے بعد، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سن 60 ہجری کے اندر انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب یزید کو خلافت ملی، چونکہ امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہیں، لیکن یزید کے بارے میں علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے۔ جب اس کو خلافت ملی، اب حضرت حسین کو پتہ چلا، انہوں نے اسے انکار کر دیا، اور اس کے بعد میں انکار کے بعد کہا ہم تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ اس نے ولید بن عتبہ جو مدینہ المنورہ کا گورنر تھا، حاکم تھا، اس کو یہ خط لکھا کہ تمام لوگوں سے کہہ دو میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن حضرت حسین، ان لوگ جو بڑے بڑے صحابی رسول تھے، حضرت حسین اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان بڑے بڑے 4 صحابہ کرام کو بلا کر اس نے یہ خط پڑھ کر سنا دیا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن کی ہمیں مہلت دیجیے۔ یہ راتوں رات مکہ المکرمہ سے مکہ المکرمہ نکل گئے، وہاں پہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں کوفہ کے اندر پتہ چلا حضرت حسین کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کو تقریباً 12,000 خطوط لکھے، ان 12,000 خطوط کے اندر یہ ان کو ثابت کیا گیا کہ ہم آپ کو بہت ماننے والے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ حضرت حسین بھی سمجھ گئے کہ یہ لوگ تو بہت ماننے والے ہیں، بہت وفاداری کرنے والے ہیں، اگرچہ حضرت حسین کو منع بھی کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ نے منع بھی کیا کہ وہ غدار ہیں، آپ کے والد یعنی حضرت علی کے ساتھ بھی غداری کی تھی، آپ کو بھی نہیں بخشیں گے وہ لوگ، لیکن دیکھا کہ 12,000 خطوط آ چکے ہیں، اب آپ کے پاس اگر کسی کا اتنا زیادہ فون آ جائے، آپ کو بھی اعتماد ہو جایا کرتا ہے، ہم کو بھی اعتماد ہو جایا کرتا ہے کہ ہاں یہ تو یقیناً بہت بڑا اپنا آدمی دکھ رہا ہے۔ حضرت حسین چلے جاتے ہیں، بیچ میں بہت زیادہ کئی واقعے پیش آتے ہیں، میں ان واقعے کی طرف نہیں جاتا، بہرحال مقام طف چلے جاتے ہیں، جس کو بعد میں کربلا کا نام دیا گیا ہے، اس جگہ وہاں سے جو کوفہ کے اندر جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے عمر بن سعد کے ساتھ 4,000 کا لشکر بھیجا تھا، کہا تھا جاؤ حسین کے ساتھ، یا تو کہو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا ان سے قتال کرو۔ بہرحال پھر ان سے قتال کا وقت آ گیا، 7 محرم الحرام کو اس نے حکم دے دیا کہ حسین اور ان کے جو قافلے والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بھی بند کر دیا گیا۔ پھر 9 محرم کا دن آ گیا، لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے مہلت مانگ لی، 1 رات کی مہلت دے دیجیے، ہم صبح لڑائی کر لیں گے۔ 10 محرم کا دن آ جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا، محرم جتنے بھی ایام گزرے ہیں مقام طف کے اندر، کربلا کے اندر، بہت تکلیف کی جگہ تھی، پریشانی کا عالم تھا، بھوک پیاس کے عالم میں یہ لوگ تھے، لیکن کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، فوراً مصلی بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ تو آج ہم جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، آئے ثبوت ہے کہ کیا ہم حضرت حسین کا کہنا مانتے ہیں، کہاں تک ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے تو جنگ کے وقت بھی نمازوں کو قضا نہیں کیا۔ آج ماتم کرنے والا کوئی آئے، اپنا ثبوت دے کہ اس کی نمازیں کتنی ادا ہوتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑتے رہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اسی حالت میں شدت بھوک میں تقریباً ان کے 88 آدمیوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں، تبھی ان کی طرف سے ایک نیزہ آتا ہے، ایک تیر آتا ہے، حضرت حسین کی داڑھی میں، ان کی گردن میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تقریباً 72 افراد
بعد شہید ہو گئے، ان کی لاش کے ساتھ بہت بے حرمتی کی گئی، گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کے اوپر، پھر ان کے سر کو اٹھا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ زیاد کمبخت اس نے اپنی لکڑی کو لی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوٹ کے اوپر ان کی لکڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ اس وقت ایک صحابی رسول موجود تھے، اس نے کہا اے کمبخت تو نے ابھی کیا کم کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تجھے خبر نہیں ہے کہ ان ہوٹوں سے جو تو کھلواڑ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، ان ہوٹوں کے اوپر میرے نبی نے بوسہ لیا تھا، اب تو بس کر۔ چنانچہ یہ تھا واقعہ کربلا۔ اس سے ہمیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ اگر کہیں پہ ہم کو حق کی بات آ جائے تو ہم کو ڈٹ جانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حضرت حسین کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نمازوں کا وقت آ جائے تو ہمیں نمازوں کو قضا نہیں کرنا ہے، حق کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، یہی ہمیں واقعہ کربلا سے سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں سب کی سب خرافات ہیں۔ بس محرم کے مہینے میں صرف دو چیزیں ثابت ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، ایک تو روزے رکھنا اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اب 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے کھانے میں کشادگی کر دینا۔ یہ ایک ضعیف روایت سے اگرچہ مروی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ مستحب عمل ہے۔ بس دو کاموں کے علاوہ جتنا بھی ہم سینہ کوبی کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، یہ کچھ بھی شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اگر غم مناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تو یہاں تک فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جن کو شہید کر دیا گیا ان کو مردہ مت سمجھو۔ اور سوگ کہاں منایا جاتا ہے، رویا کہاں جاتا ہے، مردے کے اوپر، شہید مردے نہیں۔ اللہ نے کہا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر یاد رکھیے اگر آپ کے پڑوس میں آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کیا اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ڈھول تاشا بجائیں؟ چاہے آپ کے گھر میں شادی ہو لیکن آپ کے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے آپ باز آ جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہم سب بھی ان تمام خرافات سے باز آ جائیں۔ بس جتنا شریعت کا حصہ ہے، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، بس ہم اتنا ہی کریں، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔